بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے حسن اخلاق کے متعلق درس حدیث ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا تھا کہ حقوق العباد پہ کچھ احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آج اسی حوالے سے سب سے پہلے والدین کے متعلق چند احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے دنوں میں پڑوسیوں کے متعلق، عام مسلمانوں کے متعلق، دیگر حقوق العباد کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو آج سب سے پہلے ہم والدین کے متعلق چند احادیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصدقۃ والصوم والحج والعمرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا نماز سے افضل ہے، صدقہ سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے، حج سے افضل ہے، عمرہ کرنے سے افضل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ نفلی نماز کی بات ہے، فرض نماز تو اللہ کا حق ہے، نفلی نماز میں بندہ مشغول ہو، اس سے بہتر ہے اپنے ماں باپ کی خدمت میں مشغول ہو۔ نفل نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا ماں باپ کی خدمت کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پتہ ساری رات بندہ نمازیں پڑھتا رہے، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن والدین کی خدمت ایسی ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح روزے میں ریا نہیں ہوتا نا، اس طرح ماں باپ کی خدمت میں بھی ریا نہیں ہوتا۔ یہ خدمت جو بھی کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ جو بھی بھلائی کرتا ہے، وہ کیا ریاکاری کرے گا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح والداہ راضیین عنہ، جو شخص صبح اٹھا اور اس حال میں اٹھا کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، رات اس نے ایسے گزاری کہ اس کے ماں باپ اس سے صبح راضی تھے، اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنت، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات کو سویا ہے، رات گزاری ہے، ماں باپ کی فرما برداری میں گزاری ہے، صبح اٹھا تو ماں باپ اس سے راضی تھے، ناراض نہیں تھے، فرمایا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَمَنْ أَمْسَى وَالِدَاهُ رَاضِيَيْنِ عَنْهُ امسا وَلَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جس شخص نے شام اس حالت میں کی کہ اس کے ماں باپ اس پر راضی تھے، تو شام کے وقت اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صبح 2 دروازے کھلتے ہیں جنت کے، شام میں 2 دروازے کھلتے ہیں۔ اب صبح سے شام تک لے کر دن ہو گیا، شام سے لے کر صبح تک رات ہو گئی۔ اب بندہ اگر صبح کے بعد مرتا ہے تو جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں، شام کے بعد مرتا ہے تو جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ومن اصبح ساخطین علیہ اصبح وَلَهُ بابان مفتوحان من النار، اور جس شخص نے صبح اس حالت میں کی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے، فرمایا صبح کے وقت اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، ماں باپ جنت بھی ہیں، ماں باپ جہنم بھی ہیں۔ اگر ماں باپ کو خوش کر دیا فرما برداری کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، تو ماں باپ نے جنت بنا دی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ماں باپ کو نافرمانی سے ناراض کیا، ان کو پریشان کیا، تو بس پھر جہنم۔ اللہ پھر فرمایا وَمَنْ أَمْسَى سَاخِطَيْنِ عَلَيْهِ أَمْسَى وَلَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ، اور جس شخص نے شام اس حالت میں کی کہ اس کے والدین اس سے ناراض تھے، تو اس کے لیے شام کے وقت جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر والدین میں سے کوئی ایک ہو تو پھر جنت کا دروازہ بھی ایک کھلتا ہے یا جہنم کا بھی ایک ہی کھلتا ہے۔ فقیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہمارے دور میں بھی، اس دور میں بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اگرچہ ماں باپ زیادتی کرتے ہوں جی، عدل و انصاف نہ کرتے ہوں، تو پھر بھی ہمیں یہی حکم ہے
ہم والدین کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، اگرچہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، ان پہ ظلم کرتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ فرمایا وَإِن ظَلُمَاهُ، اگرچہ وہ ماں باپ اولاد پر ظلم کرتے ہوں، قالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اگرچہ ماں باپ اس پہ ظلم کریں، اگرچہ اس پہ ظلم کریں، اگرچہ اس پہ ظلم کریں، اولاد پر تب بھی لازم ہے کہ وہ فرما برداری کرے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کے بارے میں یہ تھوڑی سوچنا ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، بس یہی ان کے بارے میں یہی نیت ہونا چاہیے، یہی حسن ظن ہونا چاہیے، وہ جو بھی کر رہے ہیں میرے متعلق ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک، چاہے ڈنڈا ہی اٹھا کے ماریں، چاہے تھپڑ ہی ماریں، وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں نا، تربیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة، نیک اولاد میں سے جو بھی اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، نیک اولاد میں سے جو بھی اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، الا كتب اللہ بكل نظرة حجة مبرورة، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں جی، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے، ماں باپ کو شفقت پیار محبت سے دیکھنے سے یہ ثواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج مقبول اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اتنا ثواب۔ تو بندہ اگر اچھے طریقے سے خدمت کرتا ہو کتنا ثواب ملے گا، ہیں؟ یہ تو صرف دیکھنے کا ثواب ہے، اور بندہ اگر خدمت میں لگا رہتا ہو ماں باپ کے، ہیں جی، سبحان اللہ۔ ماں باپ گھر کے باہر سے آئے، آگے بڑھا، سلام کیا، جوتے ان کے اٹھائے سائیڈ پہ رکھے، گھر میں پہننے کے چپل دیے، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، ان کے پاس تکیہ رکھا، ان کو پانی دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماں باپ بھی کتنے خوش ہوتے ہوں گے ایسی نیک اولاد گھر میں موجود ہوئیں۔ باہر سے جب تھکے ہارے ہوئے گھر آئیں، سامنے ایسی اولاد ہے کہ خدمت میں تیار ہے، شاید تھکے ہوئے ہوں گے، ٹانگیں بھی دبائی، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ایسی نیک اولاد سب کو عطا فرمائے، جن کو اللہ نے دے دی ہے، اللہ ان کی اولاد کو ایسا نیک فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے جوتے اٹھانا بہت بڑی سعادت ہے۔ آج کل کے ہمارے نوجوان بچے، نوجوان طبقہ یہ ادب و احترام کے ماحول سے تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں نا۔ ادب و احترام، ہمارا دین تو ایسا ہے کہ اپنا گھر تو اپنا گھر ہے، ماں باپ تو ان کا مقام ہی جدا ہے۔ ہمیں تو اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ معاشرے کے بزرگ حضرات جو ہیں، بڑی عمر والے، جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، اسلام تو ہمیں اس کا بھی ادب و احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے جائے کہ ماں باپ ہوں۔ یہ ادب و احترام کا جو پہلو ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس میں والدین کو ہی کوشش کر کے سکھانا پڑے گا اولاد کو کہ بڑوں کا یوں ادب و احترام کرتے ہیں۔ بچہ اسکول سے، مدرسے سے، کالج، یونیورسٹی سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا گھر میں ماں باپ کی تربیت گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ تو گھر کا ماحول ہمیں بہتر کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے بچوں میں یہ کمی ہے کہ ان میں ادب و احترام کا پہلو نہیں ہے، بڑوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، تو ہمیں گھر سے ہی ان کی تربیت کرنی ہوگی، باہر سے ان کی تربیت نہیں ہوگی۔ ایک بادشاہ نے، غالباً میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے کہ ادب و احترام کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی وزیر سے پوچھا تھا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے سب سے اچھی نعمت کون سی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ عقل، جس کے ذریعے انسان زندگی اچھے طریقے سے بسر کر سکے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو تو پھر کیا چیز ہے؟ تو وزیر نے کہا پھر مال و دولت، جس کے ذریعے انسان اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ اللہ، ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ پھینک کے اپنی عزت بچا لیتا ہے جی، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا اگر پیسہ، مال و دولت بھی نہ ہو تو پھر ایسی کیا چیز ہے جو انسان کے پاس ہونی چاہیے اللہ کی نعمتوں میں سے بہترین؟ تو اس نے کہا پھر انسان ادب سے آراستہ ہونا چاہیے، اس کو چھوٹوں بڑوں کے حق حقوق کا، ادب و احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے اندر اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ
کہ بڑوں کا ادب کس طرح کرتے ہیں، اس میں ادب ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اگر کسی میں یہ بھی نہ ہو تو، وزیر نے کہا پھر ایسے شخص کے لیے آسمان کی بجلی ہے، وہ اس پہ گرے، دنیا والے اس سے نجات پائیں، وہ دنیا والوں سے نجات پائے۔ یعنی جس شخص کے اندر ادب کا پہلو نہیں ہے، ادب و احترام کا پہلو نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے دنیا میں زندہ رہنے کے بجائے مر جانا بہتر ہے۔ اتنا گیا گزرا انسان ہے کہ اس میں بڑوں کے ادب و احترام کا پہلو ہی نہیں ہے، اس میں حسن اخلاق کا یہ پہلو بھی نہیں ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ والدین کو جو ایک نظر پیار بری، محبت بری، رحمت بری نظر دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، تو اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ نظر سے دیکھے، نظر رحمت سے والدین کو، تو کیا 100 مرتبہ ثواب ملے گا؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم اللہ اکثر و اطیب، فرمایا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ بہت پاکیزہ ہے، بہت مہربان ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، سبحان اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پھر بندہ دن میں جب بھی گھر کے باہر سے اندر آئے والدین کو دیکھے تو محبت سے دیکھے، شفقت سے دیکھے، سبحان اللہ، ثواب کا انبار ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، غالباً ایک نوجوان نے، مجھے یہ آدھی ملی، میں باقی ڈھونڈ نہیں سکا لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک نوجوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں شکایت کی تھی کہ میرے والدین جو ہیں میرا مال میرے پوچھے بغیر لے لیتے ہیں، الگ کر دیا ہوگا، والدین نے الگ رہتا ہوگا، تو والد صاحب آتے ہوں گے، کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے ہوں گے، کھا پی لیتے ہوں گے، کچھ کرتے ہوں گے، واللہ تعالی عالم و رسول عالم۔ تو اس نے شکایت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت ومالک لوالدک، تم اور تمہارا مال دونوں والد کے ہو۔ سبحان اللہ، تم اپنے مال پہ شکوہ کر رہے ہو کہ تمہارا باپ لے لیتا ہے، مال تو رہا مال، تم بھی اپنے باپ کے ہو، وہ جو چاہے تمہارے ساتھ جو مرضی کرے۔ سبحان اللہ، یہ کیا گلا شکوہ ہے؟ والدین نے یہ چیز لے لی، وہ چیز لے لی۔ عموماً ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کا حساب کتاب ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوتے، ماں باپ کے لیے تو جان نچھاور کرنی ہوتی ہے۔ چند پیسے لے لیے، تھوڑی وہ چیز لے لی، اس پہ چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان اولادکم من اطیب کسبکم، فرمایا اولاد تمہارے جو مال و دولت انسان کماتا ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز کماتا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولاد تو ان سب میں سے بہترین کسب ہے، اولاد بہترین اور پاکیزہ کسب ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا کسب اولادکم، تو تم اپنے اولاد کے کمائے ہوئے میں سے بھی کھاؤ۔ سبحان اللہ، والدین کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کہ میرے مال میں سے، میری چیز میں سے یہ نہ لیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا وہ اپنے والدین کو روکے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بجائے روکنے کے ہم سب کچھ ماں باپ پہ نچھاور کرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروا آباءکم، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، حسن سلوک کرو، یا برکم ابناؤکم، تمہارے ساتھ تمہاری اولاد بھلائی کرے گی۔ سبحان اللہ، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک واقعہ کہیں سے سنا تھا، ایک شخص تھا، اس کے والد بیمار تھے، بہت ضعیف ہو گئے تھے، تو وہ ان سے بہت تنگ آ گیا۔ بزرگ ہوتے ہیں، آخری عمر میں جا کے کچھ گفتگو کا انداز بھی بدل جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے ویسے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، گھر والوں کو زیادہ پریشان کر دیتا ہے، تو کوئی ہوتے ہیں جو برداشت کرتے ہیں، اللہ ہی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس نوجوان نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں اس سے تنگ آ گیا ہوں، اس سے تو جان ہی چھڑا لی جائے تو بہتر ہے۔ اس نے باپ کو کندھے پہ اٹھایا اور ایک پہاڑ پہ لے کر گیا تاکہ وہاں سے پھینکوں یہ مر جائے، جان ہی چھوٹے۔ تو جب پہاڑ پہ لے کر گیا تو جہاں سے گرانے لگا تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا کرنے لگے ہو؟
اس نے کہا تمہارا قصہ تمام کروں گا، میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری اس زندگی سے۔ باپ نے کہا اچھا اگر یہی کام کرنا ہے بیٹا پھر یہاں سے نہیں کیجیے گا، تھوڑا سا آگے جاؤ، وہاں سے جا کر گرانا مجھے۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ باپ نے کہا میں نے بھی اپنے باپ کو وہیں سے گرایا تھا۔ اللہ، میں نے بھی اپنے باپ کو وہیں سے گرایا تھا۔ بیٹے کو عبرت حاصل ہوئی، وہ باپ کو واپس لے کر آ گیا۔ اللہ، یعنی میرے باپ نے اپنے باپ کو گرایا تھا تو میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے لگا ہوں، کل کی میری اولاد بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرے۔ وہ واپس لے آیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ دنیا مکافات عمل ہے، اردو میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ، حسن سلوک کرو گے تو جواب میں حسن سلوک ملے گا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرو گے، اللہ تمہیں خوش کرے گا۔ سبحان اللہ، لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو والدین کی بات ہے، ان کو خوش کرنے سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما فی کل جمعۃ مرۃ، جو شخص ہفتے میں ایک مرتبہ، جمعہ کے دن یا جمعہ کے علاوہ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے والدین کی قبر پر جائے، ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے والدین کی قبر پر جائے، فاتحہ وغیرہ پڑھ کے آئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر اللہ لہ وکتب برا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے لیے نیکی لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ہفتے میں ایک مرتبہ والدین کی قبر پہ چلا جائے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی قبر پہ جانے کا بھی یہ ثواب کہ اللہ بخش دیتا ہے، زندگی میں ان کی خدمت کا موقع ملے، ہم خدمت کریں، اللہ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اے موسیٰ، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اگرچہ میرا نافرمان ہی کیوں نہ ہو تو میں اس شخص کو فرما بردار لکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور میری فرما برداری کرتا ہے میں اسے نافرمان لکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی اگر انسان ماں باپ کے ساتھ فرما بردار بن جائے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخشتا ہے، وہ اللہ کا بھی فرما بردار بن جاتا ہے۔ سبحان، لیکن ماں باپ کا نافرمان، نمازیں پڑھتا بھی ہو، روزے رکھتا بھی ہو، نیک اعمال کرتا بھی ہو، اگر ماں باپ کے ساتھ فرما بردار نہیں بنتا، نافرمان ہی رہتا ہے، تو ایک وقت آئے گا اس سے یہ عبادات بھی چھوٹ جائیں گی، وہ اللہ کا نافرمان بندہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے، کما حق ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، آمین، الحمد